یہ بات ہے سال 1995 کی، جب پورٹو ریکو کے ایک چھوٹے سے قصبے کینونیس کے اس شہر میں کچھ ایسا پراسرار ہوتا ہے جس کو سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ دوستو، ایک گرم اور خشک رات تھی جب وہاں کے رہنے والے کسان نے اپنے جانوروں میں عجیب و غریب سی ہلچل دیکھی۔ جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو بھیڑوں، بکریوں اور مرغیوں کے جسموں پر نوکیلے دانتوں کے نشانات تھے اور ان کا خون پوری طرح سے چوس لیا گیا تھا۔ اب کسان اور وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شکاری جانور ہوتا بھی تو وہ بھیڑ بکریوں کو کھا تو جاتا مگر ان کا خون کبھی نہیں چوستا۔ اس کے بعد پولیس کو اس واقعے کے بارے میں رپورٹ کی جاتی ہے۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے جہاں اس کے فٹ پرنٹ کا معائنہ کیا گیا، جس سے انہوں نے اس درندے یعنی کریچر کی پہچان کی، جو کہ تھا چوپا کابرا۔ نالج ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ چوپا کابرا ایک ایسا کریچر ہے جس کے دانت بہت نوکیلے ہوتے ہیں، جو شکار کے جسم میں گہرے اتر جاتے ہیں تاکہ اس شکار کا خون نچوڑا جا سکے۔ اور دوستوں، اس کے پاؤں کسی بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تیز نوکیلے ناخن اور اس کریچر کا جسم درمیانے سائز کا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر کانٹے نما نوکیلے پر یا پھر کھال ہوتی ہے جو اسے مزید خوفناک بناتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گہری سرخ ہوتی ہیں جو اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ دوستوں، یہ درندہ ہمیشہ رات کے وقت شکار کرتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو خاموشی سے تلاش کرتا ہے اور تیز رفتاری سے حملہ کرتا ہے۔ شکار کے جسم میں اپنے نوکیلے دانتوں کو گہرا اتار کر اس کا سارا خون چوس لیتا ہے۔ دوستوں، چوپا کابرا ایک ہسپانوی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خون چوسنے والا درندہ۔ بینجامن ریڈفورڈ جو ایک امریکن ریسرچر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ درندہ بہت ہی خطرناک ہے جو کسی انسان کی بھی جان لے سکتا ہے۔ دوستو، بینجامن ہی وہ ریسرچر ہیں جنہوں نے اس خونخوار جانور کو انویسٹیگیٹ کر پکڑا تھا۔ اس کی تمام تر معلومات ان کی کتاب ٹریکنگ دا چوپا کابرا میں کافی ڈیٹیل سے موجود ہیں، جنہوں نے اس میں بتا رکھا ہے کہ کیسے انہوں نے اسے انویسٹیگیٹ کیا۔ اس کے فٹ پرنٹ کے نشانات کو ٹریک کرتے ہوئے اسے ایک غار میں دریافت کیا گیا تھا، جس کے بعد اسے ٹرینکولائزر کے بلٹ سے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس پر ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے کچھ جانور گوشت کھا کر اپنی غذا مکمل کرتے ہیں تو کچھ گھاس کھا کر مکمل کرتے ہیں، مگر اس جانور کا انٹرنل سسٹم ایسا ہے کہ اسے خون زندہ رکھتا ہے اور وہی اس کی غذا ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سائز میں بڑے ہوں تو یہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور نہایت بے دردی سے ان کا خون چوس لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا جیسے ایک ویمپائر انسانوں کا خون چوستا ہے۔ 2007 میں ٹیکساس کے ایک علاقے میں عجیب و غریب جانور کی لاش ملی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چوپا کابرا کی لاش تھی۔ اسی طرح 2010 میں کسانوں نے میکسیکو میں ایک عجیب و غریب دیکھنے والے جانور کی لاش دیکھی جس کی شکل و صورت چوپا کابرا سے ملتی تھی۔ یہ جانور مرا ہوا پایا گیا اور اس کے جسم پر مختلف علامات تھیں جو عام جانوروں سے مختلف تھیں۔ میکسیکو کے اینیمل اسپیشلسٹ ٹیم نے اس لاش کی تحقیق کی۔ تحقیق کے دوران مختلف سائنسی طریقے سے اس کو ایگزامن کیا گیا تاکہ اس عجیب سے دکھنے والے جانور کی شناخت کی جا سکے۔ تحقیق کے بعد ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جانور غالباً کوئی نایاب یا غیر معمولی نسل کا تھا جو کہ عام طور پر ان علاقوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تاہم کچھ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ یہ جانور کسی بیماری یا جسم میں ہونے والی تبدیلی کا شکار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسمانی خصوصیات عام جانوروں سے مختلف ہو گئی تھیں۔ اس جانور کے ڈی این اے کے کچھ سیمپل لیے گئے اور ان پر ریسرچ کیا گیا۔ ڈی این اے کے ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یہ جانور بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں کچھ جنسیاتی تبدیلیاں پائی گئیں جو کہ اسے عام بھیڑیوں سے الگ بناتی ہیں۔ دوستوں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ کیسے یہ جانور اس پنجرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ لوہے کی اتنی مضبوط تاروں کو بھی آسانی سے کاٹ رہا ہے اور نکلنے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، چوپا کابرا کی لاش کی تحقیق نے اس مخلوق کے بارے میں کچھ حقائق کو روشن کیا، لیکن اس کی پراسراریت کا خوف ابھی بھی قائم ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ کیسے خوف اور افسانے حقیقی واقعات سے جنم لیتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔